بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بلال خضری ہے اور آپ بلال خضری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا ویسے ارادہ تو یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی اس سیکنڈ ویڈیو میں ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے، لیکن فرسٹ ویڈیو میں کچھ سوالات دوستوں کے ایسے تھے، کچھ اس میں کنسرنس تھے، تو جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ ہماری جو سیکنڈ ویڈیو ہے نا، یہ ہم لوگ ابھی مزید اپنے ٹاپکس کو کلیئر کریں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر کوئی عام بندہ کرتا ہے، عام اسٹوڈنٹ کرتا ہے، یا ہاؤس وائف ہے، یا کوئی جاب ہولڈر ہے اور وہ اپنے پارٹ ٹائم کے لیے اس اسکل کو فی الحال اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ فائدہ مند کیا ہے، اور اصل میں یہ فیلڈ ہے کیا، اور اس میں کام کیسے ہوتا ہے۔ اور جیسے مارکیٹنگ کو اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ مارکیٹنگ کسی بھی چیز کی ہو رہی ہے، تو اس میں بڑی سی سیل ٹیم آتی ہے، اس میں ٹی وی کے اشتہارات آتے ہیں، اخبارات کے اشتہار آتے ہیں، پمفلٹ آتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں مارکیٹنگ کا جیسے ذہن میں آتا ہے تب، تو اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اصل میں ہے کیا، تو ان سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو تاکہ ہم لوگ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ، کیونکہ یہ پمفلٹ بنانا، یہ اخبارات کو بنانا، وہاں پہ اپنے ایڈز اپنے لگوانا، یا ٹی وی پہ لگوانا، یہ اس طرح ساری چیزیں جو ہم اب تک دیکھتے آتے ہیں یا اب تک بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہیں، تو یہ ساری چیزوں میں اور اب کی چیزوں میں فرق کیا ہے، تو اس چیز کو ہم اس ویڈیو میں اسپیسیفکلی ایڈریس کریں گے کہ مارکیٹنگ جو وہ والی ہے اس میں کیا فرق ہے، اور جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیسیفکلی ہم ٹرم سنتے ہیں اس میں فرق کیا اور اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو بیسیکلی ڈیجیٹلی مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ کو، کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے جو مارکیٹنگ کرتے ہیں اسے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، ادر دین کہ ہم لوگ ٹریڈیشنلی جو یوز کرتے ہیں اس میں ہم ٹی وی، ریڈیو، پمفلٹس، اخبارات اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور میڈیم جو ہم لوگ ابھی تک کمرشلز دیکھتے ہیں، تو وہ ٹریڈیشنل میں آتی ہے، اور جو ہم لیپ ٹاپ کو اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز پہ لیپ ٹاپ کو، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہم لوگ لگاتے ہیں اپنی ایڈز وغیرہ، تو اسے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ سب سے مین ان میں اب اگر ہم ڈفرینس کی بات کریں تو سب سے مین جو چیز ہے اس میں وہ کاسٹ کی ایفیشنسی ہے، کہ جو ٹریڈیشنل وے آف مارکیٹنگ ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت انویسٹمنٹ اچھی خاصی چاہیے ہوتی ہے، جو ایک عام جو بزنس مین ہے، چھوٹا بزنس مین ہے، جو یا مینوفیکچرر ہے یا کوئی شاپ اونر ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی اگر پرسن ہے یا کوئی اپنی بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، ابھی مطلب اس کا پہلے بزنس نہیں ہے، ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا اپنی سروسز کسی بزنس مین کو نیشنلی یا انٹرنیشنلی یا کسی فرم کو وہ اپنی سروسز آفر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کاسٹ ایفیشنسی اس میں جو ہے نا وہ بڑی بہتر ہے اس میں، کیونکہ اس میں بہت کوئی لمبے چوڑے خرچے نہیں ہوتے اگر آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں ڈیجیٹلی، مطلب سوشل میڈیا پہ، جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سوشل میڈیا میں فیس بک آتی ہے ہماری انسٹاگرام آتا ہے، ٹویٹر آتا ہے، لنکڈن آتا ہے، یہ سوشل، اور ٹک ٹاک آتا ہے، یہ سارے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، اور ان پہ
جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ وہ ہوتی ہے. اور دوسری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دوسری چیز ہے گوگل ایڈز جسے کہا جاتا ہے, یا اس میں یوٹیوب بھی آتا ہے. اس میں ڈفرینٹ آپ 90% جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گیمز میں جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ گوگل ایڈز کے ذریعے چل رہی ہوتی ہیں. پھر ہم جو ڈفرینٹ ہماری ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپنیز کی, ڈفرینٹ برانڈس کی, ڈفرینٹ پروڈکٹس کی وہ لگ رہی ہوتی ہیں ایڈز. اسے ہم گوگل ایڈز میں تصور کرتے ہیں. تو اس ساری چیز میں اگر فار ایگزامپل ہم لوگ دیکھیں کہ ایک تصویر ہوتی ہے, یا تو اس تصویر کو اپنی برانڈ کی, اپنے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ لکھا ہوتا ہے, اور اسی کو ہم نے میوزک لگا لیتے ہیں اس کے پیچھے, یا کوئی بھی ایسی چیز لگا کے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا میسیج کنوے کر رہی ہوتی ہے اور وہ ایڈ کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. دوسری ایک سے زیادہ امیجز لگا کے, ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ظاہرہ میسیج اس میں ویڈیو اس کی بنی ہوتی ہے امیجز کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ امیج بنانا بھی سکھائیں گے, امیج لگانا بھی سکھائیں گے, امیج کی کنٹرولنگ بھی سکھائیں گے کہ ہم نے ایک ایڈ تو لگا لیا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں پہ دکھانا ہے, سارا کچھ اس میں وہ ہم لوگ سکھائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی گزارے لائق جو ایک بیسک کہہ لیں کہ ہمارا آڈینس ہے اس کورس کو کروانے کی, جو جن کو نہیں پتہ ابھی کہ کیا ہوتی ہے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یا ان کو بالکل بھی گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں نہیں پتہ, وہ اپنے چھوٹے ٹاسک جو ہے نا وہ بالکل آسانی سے کر لے گا. بعد میں ایڈوانس پہ بھی ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں مین چیز ہے کہ کاسٹ افیکٹو جو ہے نا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے, جیسے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایڈ لگانے کا خرچ وہ 150 500 سے 1000 کے درمیان میں بھی آپ ایزیلی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی ایڈس کو لگا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹریڈیشنل کی طرف جاتے ہیں, جیسے کوئی بل بورڈ ہو لگا ہوا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ, ڈفرینٹ پارکس کے پاس, یا ڈفرینٹ پلازوں کے اوپر, یا ٹی وی کے اوپر, یا جہاں بھی ہم لوگ نے بہت چیز دیکھتے ہیں, تو وہ کافی پہلے نمبر پہ اگر ہم بل بورڈ کو ہی دیکھیں تو بل بورڈ کافی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک, اس پہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پہ تو اسے بنانا. دوسرے نمبر پہ اسے پھر جس جگہ پہ لگانا ہے وہ بل بورڈ رینٹ پہ لینا, اور یا جس ٹی وی پہ لگانا ہے, یا ریڈیو پہ لگانا ہے, یا اخبار میں لگانا ہے, یا پمفلٹ ہی اگر ہم لوگ کہہ لیں تو پمفلٹ ہی اگر ہم نے ڈلیور کروانا ہے, تو ان ساری چیزوں کی پہلے پریپریشن میں اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. کسی ایڈ ایجنسی کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں, وہ آپ کو اچھی سی ایڈ بنا کے دیتے ہیں, اور پھر اس کی آپ اگر پمفلٹ کی مثال لیں تو اس میں پہلے پمفلٹ کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے. پرنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اگلا ڈلیوری کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں پھر آپ ڈلیوری کمپنی کے پاس جاتے ہیں جو ڈفرینٹ اخبار وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم ان کے پاس ہمیں جانا ہوتا ہے, اور اپنا پھر وہ ایگزیکیوشن کی طرف ہمارا چیز آتی ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایگزیکیوٹ کی طرف ہمارا کچھ وہ معاملات ہمارے گئے ہیں. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں جتنا ٹریڈیشنل میں جتنا بڑا ایریا ہوگا اتنے ایکسپینسز زیادہ ہوں گے, اتنی پرنٹنگ زیادہ کرنی پڑیں گی, اتنے لوگ زیادہ ہائر کرنے پڑیں گے. لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں آپ اپنے گھر میں, اپنے آفس کے ایک کمرے کے ایک کارنر میں بیٹھ کے آپ پورے پاکستان کو, آپ پورے دنیا کو, جہاں آپ کا دل کرتا ہے, جہاں آپ وہ
چاہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے سیل لے کے آنا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ اس کا اپنے گھر میں بیٹھ کے اور 500,000 کی لمٹ میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ایڈ کو ڈلیور کروا سکتے ہیں. کسی آپ کو ایکسٹرنلی نہ تو ایجنسی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ آپ کو کوئی ایسی بڑی سیل ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ڈلیوری آپ کی جو پمفلٹ کی کروانی ہوتی ہے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اور بجٹ آپ کا ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ آپ نے کس دن کس ٹائم کتنی انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے. وہ جتنی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں اتنی آپ کو سیل آ جاتی ہے، اتنا وہ آپ کو آ جاتا ہے. اور اس کی اگر جابس کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں ڈفرینٹلی جو ایپس کے توسط سے یا ڈفرینٹ ہمارے ویب سائٹس ہیں، وہاں پہ اگر ہم لوگ اپنی سروسز آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنی یہ سروسز ڈلیور کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لائک ہمارے پاس فائور ہے، اپ ورک ہے، گرو ہے، فری لانسر ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جو ہم لوگ آپ کو یوز کرنا بھی سکھائیں گے اور اپنی جو ہے نا وہ گگز وغیرہ سارا کچھ جو ہے نا سکھائیں گے اس میں. تو لنکڈ ان ہے، فیس بک ہے، بہت ساری آرڈرنگ ان کے تھرو بھی وہ ملتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپٹیمائز کرنا، آرڈر کیسے لینا ہے، باقی چیزیں کیسے لینی وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ سکھائیں گے. تو یہ ان کی جابز وغیرہ ان سارے میڈیمز کے تھرو ہم لوگ وہ آرڈرنگ ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں بہت سارا جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی جاب کر رہے ہیں تو جا کے ہی آفس میں یا سارا دن جو ہے نا وہ ایک ایک اپنے کلائنٹ کے پیچھے کرنا، ٹرائل لینے، مطلب کسی جگہ پہ اسٹال لگایا ہوا ہے یا اس طرح کر کے، تو وہ والی چیز نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. آپ گھر کے کونے میں بیٹھ کے اپنی ایڈورٹائزنگ اپنی برانڈ کی، اپنی چیزوں کی کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ کا بزنس چھوٹا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ریسٹورنٹ ہے، ریسٹورنٹ کوئی پیزا کا فار ایگزامپل لے لیں، ریسٹورنٹ ہے، یا کوئی آپ لے لیں کہ آپ کی شاپ ہے چھوٹی سی گارمنٹس کی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بڑے دور سے تو کسٹمر آنے نہیں ہوتے. تو اس میں ہمارے پاس یہ تک کا کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم اپنی شاپ اپنے پوائنٹ کے ارد گرد کتنی ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے. 1 کلومیٹر کا ریڈیس ہم نے لینا ہے، 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں دکھانی ہے، 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں دکھانی ہے. یعنی وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی جو ہے نا وہ لوگوں کو اور کس جگہ پہ اور اپنے پوائنٹ سے کتنی دور تک ہم لوگوں نے اپنے ایڈز کو دکھانا ہے. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو ہے نا ہمیں اس میں یہ بینیفٹ حاصل ہوتا ہے. لیکن ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر فار ایگزامپل ہم لوگ ٹی وی پہ لگاتے ہیں تو ٹی وی تو ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے، یا ہم بل بورڈ لگا لیتے ہیں تو بل بورڈ بھی ہر جگہ ہوتا ہے. پمفلٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو پمفلٹ میں ہمارا یہ تو ہوتا ہے کہ ہم کس ایریا میں وہ ڈلیور کروا رہے ہیں پمفلٹ، لیکن بہت ساری جو ہے نا وہ جگہوں سے شکایت ایسی بھی آتی ہے کہ آپ کا پمفلٹ نہیں بھی ہوتا ڈلیور. بہت سارے ایماندار بھی ہوتے ہیں، ڈلیور ہو بھی جاتا ہے، کئی بار نہیں بھی ہوتا. اور پھر وہ پمفلٹ کتنا ضائع ہوا ہے یا کتنا جو ہے نا وہ لوگوں نے سے کچھ نہیں، کسی نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، تو وہ آپ کے پاس تفصیل اس چیز کی نہیں آتی، ٹھیک ہے. دوسرا اس میں فلیکسیبلٹی کا فیکٹر ہے. آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس ٹائم پہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ایڈ کس وقت بنانا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے. صبح بنائیں، شام بنائیں، رات بنائیں، جو مرضی کریں، آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اسپیسیفک آپ کو نہ تو لوگ ہائر کرنا پڑتے ہیں اگر آپ کو آتی ہے، اپنے بزنس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں یا باقی چیزیں، کوئی بہت بڑا سیٹ اپ آپ کو نہیں چاہیے. ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک
انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے، آپ کا کام ہوگا، آپ نے اور باقی آپ کی اسکلز ہیں، آپ نے اسے ڈیزائن کرنا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، یا آپ نے گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے اپنی ایڈ بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، فلیکسیبلٹی اس میں ہے۔ لیکن ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو اسپیسیفکلی لوگوں کے پاس بھی جانا پڑے گا، یا اسپیسیفکلی اگر آپ نے دوسرے کسی میڈیم کے تھرو ایڈز لگائی ہیں تو اس میں ظاہر ہے آپ کو ان کمپنیز کے پاس، ان ایجنسیز کے پاس جانا پڑے گا بنانے کے لیے باقی چیزیں۔ اور اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تیسرا فیکٹر آڈینس کا آتا ہے۔ آڈینس ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں آپ آڈینس ڈیفائن نہیں کر سکتے، میکسیمم آپ اگر کر سکتے ہیں تو کہاں پہ آپ دکھا رہے ہیں یہی جگہ کا آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کچھ بھی اس کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی ایڈ کو میل دیکھیں یا فیمیل دیکھیں، یا بچے وہ دیکھیں ایڈ کو، یا اگر میل یا فیمیل میں آپ نے ڈفرینشیٹ کر لیا تو وہ میرڈ ہونے چاہیے یا ان میرڈ ہونے چاہیے، وہ بڑے ہونے چاہیے، بڑی عمر کے لوگ ہونے چاہیے یا چھوٹی عمر کے لوگ ہونے چاہیے، کتنی ایج گروپ 18 سے 24، 24 سے 35، یہ جو بھی آپ اس میں وہ کرنا چاہیں وہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی صورت میں، ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی صورت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہرہ اگر آپ پمفلیٹ لگواتے ہیں، ڈلیور کرواتے ہیں تو گھر میں پڑا کوئی بھی دیکھے گا، کوئی بھی کرے گا، اس میں کوئی وہ چیز نہیں آئے گی۔ آپ کی آڈینس بہت براڈ ہے، اسپیسیفک آڈینس نہیں ہے آپ کی، آپ کے سورسز اس میں ظاہرہ ضائع بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بل بورڈ لگا لیتے ہیں کوئی بڑا سا تو ظاہرہ وہاں سے گزرنے والا ہر بندہ دیکھے گا، ہر چیز ہوگی وہ، اور ظاہرہ جتنے زیادہ لوگوں تک بات پہنچنی ہوتی ہے اتنے زیادہ ظاہرہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ ظاہرہ وہ بل بورڈ یا وہ جگہ جہاں سے زیادہ لوگ گزریں گے اس کی اتنی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوسری یہ چیز ہے کہ اس میں ہم لوگ اپنی آڈینس خود میں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنے ریسٹورنٹ کے، اپنے شاپ کے، یا اپنے کسی بھی پوائنٹ کی جہاں پہ ہم اپنی ڈلیوری کر رہے ہیں، یا اپنا سیلنگ کا کام، یا اپنی سروسز کا کام، یا کسی بھی چیز کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس سے کتنی دور کے لوگوں کو ہم لوگ نے ٹارگٹ کرنا ہے، پھر اس میں کون سے لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، ان کی وہ شادی شدہ کا سٹیٹس جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے، اور اسپیسیفکلی ہم لوگ اگر یورپین سائڈ کی بات کریں تو اس میں ہم لوگ یہ تک کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ان کی انکم جو ہے نا وہ لمٹ کیا ہونی چاہیے، مطلب وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہوں، ان کی جو ہے نا وہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں صاحب استطاعت لوگ ہوں، تگڑے کھاتے پیتے ہوں، یا وہ نارمل فیملی سے ہوں۔ مطلب کئی فار ایگزامپل اگر ہم کسی مہنگے فون کی بات کریں، یا کسی مہنگے کپڑے کی بات کریں، یا مہنگے کسی پروڈکٹ کی، ٹوائز کی، کسی بھی چیز کی ہم بات کریں، تو اگر ہم بہت مہنگا اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ہم کسی سستے علاقے میں ایڈورٹائز کر دیں گے، چاہے وہ ٹریڈیشنل ہو یا دوسرا ہو، تو ہمیں سورسز ظاہر ہے وہاں پہ کسی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے، یا وہ چیز وہاں پہ اتنی وہ نہیں، اس میں ان میں استطاعت ہوگی اس چیز کی کہ وہ اس چیز کو خرید سکیں۔ تو آپ کی جو ایڈورٹائزنگ کے، آپ کی مارکیٹنگ کے جو سورسز ہیں وہ بالکل ہی ضائع ہوں گے، یا وہ اس میں نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر دوسری سائڈ پہ ڈیٹیل میں جایا جائے تو وہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ یہ آپ کی اس یہاں تک کی کنٹرولنگ دے دیتی ہے کہ آپ کی انکم بیس بھی آپ اس میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں آڈینس کو، کہ ایک اسپیسیفک جو انکم ہے اس سے وہاں تک جو ہے نا وہ لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے، اور یہ اس سے جو کم لوگ ہو گئے ہیں اس میں ان کو ہم نے نہیں دکھانا۔ دوسرے نمبر پہ آئی تھنک یہ 5th یا 6th پوائنٹ ہے
اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میجر کرنا کہ ہم نے جو ایڈ چلائی ہیں تو ان سے کتنی سیل آئی ہیں، کون سے میڈیم سے کتنی سیل آئی ہے۔ اگر ہم نے پمفلٹ لگایا، پمفلٹ ہم نے ڈیلیور کروایا، تو پمفلٹ سے کتنے لوگ کنورٹ ہو کے ہمارے پاس کسٹمر بن کے آئیں۔ بل بورڈ لگایا، بل بورڈ سے کتنے لوگ کنورٹ ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور اگر ہم نے ٹی وی پہ ایڈ چلوائی ہے، ریڈیو پہ ایڈ چلوائی ہے، وہاں سے کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں کے پاس ہماری ایڈ گئی، کتنوں نے اسے چیک ان کیا ہے، کتنے لوگ نے ہمارا جو ہے نا وہ اس اسپیسیفک ایڈ کو دے کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ پہنچے ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ بھی کنٹرول ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس میڈیم سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، یا جس ایج گروپ سے زیادہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یا جس ایریا سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ جس انکم گروپ سے، جس میرٹل سٹیٹس یا کچھ بھی، اس چیز کو ہم آن ورڈ زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ہماری کم سے کم جو مارکیٹنگ کاسٹ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری کنورژن کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ جس کے لیے ہم نے یہ ایڈ لگائی ہے وہ فلفل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ فار ایگزامپل تھوڑا سا میں کنورژن کو اس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، کنورژن، تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ مطلب ہم نے اگر سیل کے لیے اپنی لگائی ہے ایڈ، تو ہم لوگ اس ایڈ کو دیکھنے کے بعد وہاں سے ہماری ویب سائٹ پہ، ہماری ایپ پہ، ہماری واٹس ایپ پہ، ہمارے اس میں فیس بک پہ، جہاں پہ بھی ہم نے ڈیلیور کروانی ہوتی ہے، اپنی لینڈ کروانا ہوتا ہے، اپنا کسٹمر لے کے آنا ہوتا ہے، اس پہ کتنے کسٹمر کو یہ دکھائی گئی تھی اور کتنے ہمارے پاس آئے ہیں۔ جو لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہمارا مقصد جو ہم نے جس کے لیے ایڈ لگائی تھی وہ پورا ہوا ہے، تو اسے ہم کنورژن کہیں گے۔ کنورژن آپ کا ٹارگٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے سیل کرنی ہے، انہوں نے خریدا، ہماری کنورژن ہو گئی۔ آپ نے وزٹر بڑھانے ہیں اپنی گروپس میں، فیس بک پہ، اپنے بزنس پیج کسی پہ بڑھانا ہے، اپنے کسی ویب سائٹ پہ لے کے آنی ہے ٹریفک پہ۔ آپ کا سروسز کا کوئی بزنس ہے، آپ نے اپنے سروسز دکھانی ہے لوگوں کو، کہ فار ایگزامپل کوئی اسکول ہے تو اسکول میں کہ ہم نے دکھانا ہے، اپنا اسٹاف دکھانا ہے، باقی چیزیں دکھانی ہیں کہ دیکھیں ہماری بلڈنگ بہت اچھی ہے، ہمارا رزلٹ بڑا اچھا آیا ہے، باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، جو جس ٹارگٹ کو آپ نے اسپیسیفکلی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس سلیکشن کے بعد اگر آپ کے پاس وہ کسٹمر پہنچ جاتا ہے اس ڈیسٹینیشن پہ، تو اسے ہم کنورژن کہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد کیا ہے ساری چیزوں کا۔ اور اس میں ظاہر ہے آگے اگلا پوائنٹ ہمارا اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس کے ڈفرینس میں یہ ہے کہ کنورژن ریٹ، جیسے میں نے کنورژن کو ابھی آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے، کنورژن ریٹ ڈیجیٹل میں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری ہماری جو ہوتی ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ، اس میں کنورژن ریٹ کم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک ایڈ دیکھی کسی بل بورڈ پہ، کسی ٹی وی پہ، یا کسی بھی جگہ پہ آپ نے ایڈ دیکھی، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چلتے ہوئے میں بھی دیکھ لیں کوئی چیز، اس کی نمبر نوٹ نہ کریں، یا ان کی جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہ آئے آپ کو کہ وہ کون سی جگہ پہ ہے یہ چیز سیل ہو رہی، یا ایریا کون سا ہے، یا وہاں پہ جا کے کیا ہوگا۔ یا بہت سے لوگ دیکھ تو لیتے ہیں، خریدنا بھی چاہتے ہیں، نمبر بھی نوٹ کر لیا، اپوائنٹمنٹ بھی لے لی، سارا کچھ ہو گیا آن ٹائم، وہ گئے نہیں، ٹھیک ہے، یا جا نہیں سکے، یا گئے تو سمجھ نہیں آیا ایڈریس، بہت ساری چیزیں اس میں وہ ہو جاتی ہیں۔
تو لیکن اس میں ہمارے ڈفرینٹ جو اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگ اپنی آن لائن ڈفرینٹ کوریئر کے تھرو یا باقی چیزوں کے تھرو وہ ڈلیور کروا دیتے ہیں، یہ فیسلٹی دے دیتے ہیں. تو اس میں وہاں پہ جانے کا، وہاں کا ایڈریس سمجھنے کا یا باقی چیزیں سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باقی چیزیں ایک علیحدہ آ جاتی ہیں. اور اس میں جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے اس میں ظاہر ہے کوئی بھی آپ لوگوں کے ویوز نہیں اس میں ڈال پاتے، یا ایکچولی وہ لوگ جس بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا باقی چیزیں، تو ٹرسٹ بلڈنگ اس میں اتنی نہیں ہو پاتی. لیکن اگر دوسری سائڈ پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم لوگوں کے ویوز بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لائیو کمنٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، لائیو جو ہے نا لوگوں کی ویڈیوز بھی لوگ اپنی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ سے یا باقی چیزوں سے وہ سیٹسفائی بھی ہیں یا نہیں ہیں. یعنی ٹرسٹ بلڈنگ کافی حد تک بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر اس کے بعد اگر ڈلیور وہاں پہ کسی نے وزٹ کرنا ہے کسی اسٹور پہ یا باقی چیز پہ، تو وہاں پہ جانا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ گوگل میپ کا یا باقی جو ایڈز ہوتی ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ساری اس میں مل جاتی ہیں. تو وہ بہتر، اس سے ٹریڈیشنل سے زیادہ بہتر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں یعنی جیسے میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ابھی بتائی ہیں. پھر اس سے بڑی جو ہم لوگ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اور اس میں کمپیئر کریں تو اس کا جو دائرہ کار ہے، اس میں جو کام کرنے کی، جہاں پہ ہم لوگ ڈلیور کروانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ اپنی سروسز دینا چاہ رہے ہیں یا جن کو ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی چیزیں، وہ بہت بڑا دائرہ ہے. فار ایگزامپل ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم بنگلہ دیش میں ہیں، یا کسی بھی کنٹری میں ہیں، اور ہم نے کسی یورپین سائٹ پہ اپنی جو ہے نا وہ کروانی ہے ڈلیور اپنی پروڈکٹس، یا اپنی جو ہے نا وہ وہاں پہ سیل کروانا چاہ رہے ہیں، یا ہم نے وہاں پہ اپنا بزنس یا ای کامرس اسٹور یا کوئی بھی وہ سٹارٹ کیا ہے. تو ہمیں وہاں پہ جا کے اگر ٹریڈیشنل میں جائیں گے تو سیل ٹیم ہائر کرنا پڑے گی، وہاں پہ کے اخبارات، وہاں کے پمفلیٹ، وہاں کے بل بورڈ، وہاں کی ساری چیزیں وہاں پہ ہمیں، اور اس ساری چیزوں کو ہائر کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹیم چاہیے کہ جو جا کے یہ دیکھے کہ کہاں سے آڈینس ہماری زیادہ گزر رہی ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو شو کریں. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسا کچھ نہیں. آپ پاکستان سے یا انڈیا سے یا جہاں سے بھی بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ وہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، وہاں سے آرڈر لے سکتے ہیں، اور ای کامرس اسٹور وہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیے ہوتے ہیں، اور اس میں وہاں سے ڈلیوری ہو جاتی ہے. وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہو جاتا ہے کہ وہ اگلا کام کیسے ہوتا ہے. ابھی فی الحال جو ہے نا وہ اسی ٹاپک پہ ہم لوگ ہیں کہ وہاں پہ بھی ہم لوگ دور دراز کے علاقے ہم بغیر جائے، بہت سارے ہم نے جو ہے نا وہ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ میں آسٹریلیا آج تک نہیں گیا لیکن میں نے کروڑوں کا بزنس آسٹریلیا میں کیا ہے. مطلب کہ آپ کو جانا بھی وہاں پہ نہیں پڑتا، وہاں پہ ہائرنگ بھی کوئی نہیں اتنی وہ کرنی پڑتی ہے، بس چل جاتا ہے لو بجٹ میں باقی چیزوں کے جو ہے نا وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈفرینسز ہیں، اور میرے خیال میں کافی حد تک آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ چلا ہوگا اور ساری چیزوں کا کلیئر ہوا ہوگا. تو آئی ہوپ سو کہ اس میں آپ لوگوں کو چیزوں کی سمجھ آئی ہے، اور مزید کسی قسم کی اگر کلیئرٹی چاہیے ہوگی تو آپ مزید کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کم از کم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور میں کس فیلڈ میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اور اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا. مین چیز یہ. تو جیسے پچھلی ویڈیو کے آخر میں ایک ہی چیز تھی کہ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی میرے چینل کو کیجیے،
اور کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کنسرن ہے آپ کے، وہ کمنٹ میں آپ ضرور مجھے انفارم کیجیے تاکہ میں آپ کے ان سوالات کا جواب دے سکوں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکوں آپ کے سوالات میں۔ تو آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو، تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ ہم لوگ اس میں کام کرتے ہیں، اور ہارڈ اسکل جو جیسے بندہ اس میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی پیسیو انکم آ جائے یا کوئی سائڈ انکم ہم لوگ جنریٹ کرنا شروع ہو جائیں، یا جاب نہیں مل رہی تو ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے وہ آن لائن کوئی کام کر سکیں، یا پوری جو ہے نا وہ اس میں ہمارے اخراجات نہیں ہو رہے تو ہم لوگ اس میں کوئی ایسا بزنس ہو جائے، آن لائن ارننگ جو ہے نا وہ اس سے اسٹارٹ ہو جائے۔ تو ظاہر آج کے دور میں ہر کوئی وہ اچھی خاصی اس میں فیسز ہیں، تو ہر ایک کے بس میں کی بات نہیں ہے۔ اگر جس کے پاس ہے اتنی وہ چیز، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ فی پے کر سکتے ہیں، تو ضرور IDM پاکستان ہے اس میں ضرور آپ کو جانا چاہیے۔ یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے IDM کی طرف سے، یہ میں پہلے بتاؤں، یہ وہاں پہ اگر آپ جا کے فیس پے کر سکتے ہیں تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ وہ ظاہر ہے مجھ سے بہت ہائیلی جو اسکلڈ لوگ ہیں، وہ ان کا تجربہ بھی زیادہ سارا کچھ ہے، لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے، جیسے آج کل کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کے حالات ہو چکے ہیں، تو وہ ان کے لیے ان کو بھی بھلا ہو جائے گا۔ آپ جو ہے نا میری ویڈیو کو ان تک شیئر ضرور کیجیے گا ان کے ساتھ، تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں اور ہماری جو ہے نا وہ ٹیم میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، آپ نے اتنا ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے جو ہے نا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سٹارٹ ہو جائیں گے اپنے کام میں۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ورڈ پریس کی طرف جائیں گے کہ ویب سائٹ بنانی کیسے ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اگر کوئی آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہو، تو اس روڈ میپ پہ وہ چل کے اپنا فل فلیج میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے۔ تو یہ اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ فرسٹ ویب سائٹ بنانے سے سٹارٹ کریں گے کہ ورڈ پریس پہ ہم لوگ ویب سائٹ کو بنا کیسے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بالکل روٹ سے ہم لوگ اس چیز کو سٹارٹ کریں گے، تاکہ ہر بندہ جسے نہیں بھی پتہ، جسے صرف تھوڑا بہت لیپ ٹاپ چلانا آتا ہے، باقی اسے کسی چیز کا نہیں پتہ، تو وہ بھی اس سارے ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ مل کے چل سکے۔ تو فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔